لفظك زاك عامر قلبك بالحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. عزت آپ ناظرین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے حسن اسلام چینل میں. حسن اسلام چینل کو چاہنے والے ہم آپ کو ہمارے اپنے چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں. آج جس موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ تحقیقات روایت کے سلسلے میں ہی ہے. بظاہر ہم اب تک یہ بات سنتے آ رہے ہیں، یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں اور بیان بھی کرتے آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوا. یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی جانب رجوع کیا. اللہ رب العزت کی حضور اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت میرے پیٹ میں درد ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے. اللہ رب العزت کی جانب سے وحی ہوئی کہ اے موسیٰ، اے ہمارے نبی، اے ہمارے پیغمبر، آپ فلاں جنگل میں جائیے، فلاں پہاڑ پر جائیے، وہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت سے آپ جو ہے تو ایک درخت کا پتا وغیرہ کھا لیجیے. اس طرح سے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور اس درخت سے پتا وغیرہ توڑ کر کے کھا لیا تو اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرمائی. الغرض دوسری مرتبہ بھی یوں ہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اس مرتبہ اللہ رب العزت کی جانب رجوع نہیں کیا، اللہ رب العزت سے دریافت نہیں کیا اور جنگل میں گئے اور اس درخت سے پتا توڑ کر کھا لیا، مگر اب شفا نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے رجوع کیا. اے اللہ رب العزت، یہ کیا بات ہے کہ پہلی مرتبہ شفا ہوئی تھی، یہی کی پتا تھا، لیکن اب پتا وہی کھایا لیکن اب دوسری مرتبہ میں شفا نہیں ہوئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے ہم نے حکم دیا تھا، اب ہم نے حکم نہیں دیا. اب اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے آگے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دھیان، موسیٰ علیہ السلام کا یقین چیزوں پر آ گیا تھا. اس طرح سے یہ واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کو صحیح ہے یا نہیں، یہ روایت میں موجود بھی ہے یا نہیں، یہ ہمیں جاننا چاہیے. تو اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ روایت کسی مستند اور معتبر کتب حدیث اور روایت میں نہیں مل سکی. جب اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی نظروں سے گزرا تو اس میں صراحتاً یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ اس طرح سے کوئی مستدل اور معتبر روایت ہمیں نہیں مل سکی. ہاں البتہ آپ جس شخص سے آپ نے سنا ہے آپ انہی سے رجوع کر سکتے ہیں. اس کے حوالے کے متعلق ہمیں تو اس طرح کی روایت نہیں مل سکی. یہ دارالعلوم دیوبند کا صاف الفتویٰ تھا. اللہ رب العزت جزائے خیر دے ان علماء اکرام کو جنہوں نے اس پر تحقیق کی. علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس پر تحقیق کی تو ہمارے سامنے یہ بات پیش آئی، ہمارے سامنے یہ تحقیق ہوئی، ہمارے سامنے تحقیق آئی کہ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا، اس واقعے کو نقل کرنے والا کون ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جامع السعادات نامی ایک کتاب ہے، جامع السعادات نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جامع السعادات کے مصنف اور مؤلف کون ہیں. جامع السعادات کے مصنف ایک شیعہ عالم دین ہے، شیعہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، شیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے. اس لیے کہ اور ہم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ ہم کسی شیعہ عالم دین کی کتاب سے
मुस्तफीद हो, उससे फ़ायदा हासिल करे, शिया अकीदे से हम फ़ायदा हासिल करें। इसलिए हमें चाहिए, इसलिए कि हमारे पास ज़खायर बहुत सारे हैं। कुरान हदीस हमारे लिए, अहादीस नबवी हमारे लिए है। कुरान में जगह जगह हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात है और तौहीद के वाक़यात को भी बयान किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन वाक़यात को कुरान हदीस से बयान करें। कुरान हदीस में जो वाक़यात बयान किए गए हैं उन वाक़यात से हम अपने मजालिस को, महफिल को सजाए, या इस तरह से मुअतबर उलमा इकराम मुस्तनद किताबों से इन वाक़यात को सुने और उन्हीं को बयान करे। इसलिए कि इन वाक़यात में ख़राबी क्या है? अगर हम सोचें कि शिया आलिम दीन की किताब से अगर ये वाक़या हमें मिल रहा है तो इसमें ख़राबी किस बात की है? इसमें ख़राबी यह है कि अव्वलन वह एक शिया आलिम दीन है। दूसरी ख़राबी इसके अंदर यह है कि साहिब किताब जामिउ सादात के मुसन्निफ ने खुद अपनी किताब में इस बात को नक़ल किया है कि रिवायत इसराइली है, ये बात इसराइली है, ये रिवायत इसराइली है। और तीसरी खराबी इसके अंदर ये है कि उन साहिब मुसन्निफ ने, उन मुसन्निफ साहब ने अपनी किताब में इस वाक़या को बगैर किसी हवाले के इस बात को नक़ल किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन वाक़यात को हरगिज़ बयान न करें। इसलिए कि अगर हम इन वाक़यात को बयान करेंगे तो इसमें एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर, अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की कमज़ोरी ज़ाहिर होंगी, और वह इस तरह से कि उनका ध्यान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से चीज़ों पर आ गया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हटकर चीज़ों पर आ गया था। और जलीलुल क़द्र पैगम्बर के मुतालिक ऐसी बातें कहना हमें शोभा नहीं देता, हमें ज़ेब नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों से गुरेज करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही फ़हम अता फरमाए, हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।